مکے تے مدینے دی کیا شان نرالی اے مکے تے مدینے دی کیا شان نرالی جتھے ٹردا رہیا لوگو کونین دا والی مقام شہر نرالا مدینہ برکت والا مقام شہر نرالا مدینہ برکت والا انہاں شہراں دے رب سونے کیتی خود رکھوالی مکے تے مدینے دی کیا شان نرالی اور مکے مدینے دے بازار مکے دی انہی گلیوں سونے دی انہی گلیوں مدینے دی انہی گلیوں سونے دی انہی گلیوں تسیں رج رج تکے آئے تسیں رج رج تکے آئے جیدی کملی کالی مکے تے مدینے دی کیا شان نرالی رات مکے شہر دے تسی مدینے شہر دی گل سنی پتہ چلیا رب نے عطا دے تاں بھی شکر کرنا ہے رب نہ دے پھر بھی شکر ادا کرنا ہے آئیے لوگوں میں عرض کرنا چاہنا آج میرے تے تیرے میعاد دی گل کرا آج رب دے رہے ہے پھر ماڑا موٹا رب دا شکر اللہ تیرا شکر ہے اللہ تیرا شکر ہے لیکن شکر ہے کہ نہیں ہے شکر کرن دا اصل جڑا حل ہے اصل جڑا شکر ہے وہ انجی ہے کہ تینوں رب نے نعمتاں دتیاں دولتاں دتیاں مال چنگا دیتا ہے روپے پیسہ چنگا دیتا ہے بینک بیلنس دیتا ہے اصل شکر ادا ہوئے گا جب فجر دی اذان ہوے پویں روزے ہون پویں غیر روزے ہون پویں رمضان ہوے پویں غیر رمضان ہوے شکر انج ہوئے گا ساری نعمتاں ایک پاسے کر کے اپنے رب دے سامنے آ کے تو سجدہ کرے پھر تو شکر ادا کرے گا ادھر جناب تو اپنے کام دیکھنا ہے اپنے مال کے واسطے کاروبار کام کار کر رہے ہیں ادھر موسم نے کیا اللہ اکبر زور دی اذان دا وقت آ کوئی چودھری ہوئے نمبردار ہوئے کوئی ایم پی اے ایم ایل اے ہوئے بڑی تو بڑی سرکاری پوسٹ تے بیٹھن والا کیوں نہ ہوئے اللہ پاک اس انسان کو اپنے گھر اندر آن دی توفیق نہیں دیندے جنہیں اللہ پاک دیا نافرمانیاں کر کر کے عرش والے رب نو ناراض کر لیا تو اس واسطے دعا کرو کہ جتنے آئے ہو بزرگ بھی نوجوان بھی اسلامی روحانی ماما بہنہ بھی اللہ پاک ساڑھے سارے اندر آنا اپنی بارگاہ کے اندر قبول و منظور فرمائے اور دعا انہاں واسطے بھی کرو جڑے رمضان المبارک دے مہینے دے جان تو بعد مسجداں نو کڈ کر گئے مسجداں وال منہ ہی نہیں کیتا آج جمعے دا دن ہے پھر بھی انہوں نے احساس نہیں ہویا اللہ پاک انہوں نے بھی مسجد کے اندر آگے جمعۃ المبارک ادا کرن دی توفیق عطا فرمائے محترم بزرگوں نوجوان بھائی آج دے خطبہ جمعۃ المبارک دے اندر موضوع جڑا میں تیار کر کے لے کے آیا اودا نام ہے صبر اور شکر شکر انسان جیڑی ذات دا مرضی ہوئے جس قبیلے دا مرضی ہوئے جس جناب قوم نال مرضی تعلق رکھن والا ہوئے جس انسان نو عرش والے رب نے نعمتاں دے نال نوازے ہے اس انسان دا حق بندا ہے کہ اپنے اس رب دی فرما برداری کردیا ہویا
اللہ پاک کا شکریہ ضرور ضرور ادا کرے۔ یقیناً میرے سمیت تھوڑے وچوں ہر بندہ کہے گا کہ میں اللہ پاک کا شکر ادا کرنا، یقیناً تردا بھی، بیٹھا بھی، چار پائی تے لیٹیا بھی، ہر بندہ کہتا ہے اللہ تیرا شکر ہے، اللہ تیرا شکر ہے۔ تو آج دیکھنا یہ ہے کہ جس طرح کا اسی شکر ادا کرنے رب دا، کیا واقعی ہی یہ نام شکر ہے؟ کیا ساڑھے صرف انج کہنا اللہ پاک کا شکر ادا ہو جاندے، یا اللہ تعالیٰ دیا نعمتوں کا حق ادا ہو جاندے؟ یہ اسی آج کے جمعۃ المبارک کے اندر دیکھنا ہے، سیکھنا ہے اور انہوں سیکھ کے جانا ہے۔ محترم بھائیو، اللہ رب العالمین نے انسان کو بے شمار نعمتیں دیتی ہیں، جنہ نعمتوں اگر اسی گننا چاہیے گن نہیں سکتے، لکھنا چاہیے تو لکھ نہیں سکتے، جنہ نعمتوں اسی ایک جگہ تے جمع کرنا چاہیے تو جمع نہیں کر سکتے۔ انہاں نعمتوں اللہ پاک نے دین تو بعد انسان کو سوال کیتا ہے، سوال کیتا ہے قرآن پاک دے 22ویں سپارے وچوں سورۃ الفاتر اودی 3 یا 4 نمبر آئے تھے۔ اللہ پاک نے ساڑھے کو سوال کیتا ہے، اگر تھوڑی توجہ ہے تو سوال پڑھ کے سنا دے، توجہ ہے نا انشاءاللہ۔ اللہ پاک نے کی سانو آگے ہے؟ اللہ پاک فرماتے ہیں اے میرے محبوب نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم جی، انہاں لوگاں نو قرآن پڑھ کے سناؤ، میرا سوال سمجھاؤ اور انہاں کو جواب طلب کرو، انہاں نو کو جواب دے من۔ میں سوال پڑھن لگیا، توجہ نال سنیا جے، پھر اس سوال کا جواب بھی دینا ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں یا ایھا الناس اذکروا، اے لوگو، اللہ نے سارے مخاطب کیتا ہے، چاہے کوئی کلمہ پڑھن والا، چاہے کوئی غیر کلمہ پڑھن والا، چاہے کوئی نمازی، چاہے کوئی غیر نمازی، چاہے کوئی امیر، چاہے کوئی غریب، یا ایھا الناس، اللہ فرماتے ہیں اے انسانوں، اے لوگوں، اذکروا، یاد کرو، اللہ جی کیڑی چیز نو یاد کریے؟ فرمایا نعمت اللہ تعالیٰ دیا نعمتاں نو یاد کرو۔ اللہ جی کیڑیاں نعمتاں؟ فرمایا علیکم، لوگوں نعمتاں جڑیاں عرش والے رب نے صرف توڑے تے کر دتیاں نے۔ یا ایھا الناس اذکروا نعمت اللہ علیکم، اللہ پاک فرماتے ہیں لوگوں انہاں نعمتاں دے بارے خیال کرو۔ اللہ جے کیویں؟ فرمایا حل من خالق غیر اللہ یرزقکم من السماء والارض، تسی اس بات کو مان دیو کہ اللہ دیا نعمتاں بے شمار نے، اس بات کو مان دیو اللہ کو علاوہ کوئی نعمتاں دے نہیں سکتا۔ اللہ پوچھتے ہیں لوگوں حل من خالق غیر اللہ، کیا ایسی بھی کوئی ذات دنیا اندر موجود ہے جڑی اللہ کو علاوہ تمہیں کوئی نعمتاں دے سکے؟ اللہ جی کس طرح کی نعمت؟ فرمایا یرزقکم، رزق دے معاملے والی نعمت۔ اللہ فرماتے میں کتے کو سبزیاں دیواں، کتے کو میں فروٹ دیواں، کتے میں کھان پین گندم دیواں، کتے چاول دیواں، اے ساری نعمتاں ملا کے اللہ فرماتے ہیں لوگوں اے میری نعمتاں تو علاوہ دسو کوئی اور بھی نعمتاں والا ہے کہ کوئی نہیں؟ اللہ فرماتے ہیں بندیو دسو نا، کیا اور کوئی نعمتاں دین والی ذات ہے؟ یقیناً ہر بندہ کہے گا نہیں اللہ جی کنج ہو سکتا ہے؟ زمین جو نعمتاں نکلن تے تیرے حکم نال، آسماناں تو بارش آئے اور وہ بارش برسن تو بعد زمین وچوں سبزیاں نکل
نکلن طرح طرح دے جناب فروٹ نکلن اللہ دی صرف تیری ذات ہی کر سکتی ہے اللہ فرماتے ہیں لوگوں جدو میری ذات کر سکتی ہے پھر میں نو دسو نا تسی میرا شکر ادا کیوں نہیں کرتے لا الہ الا هو فانا توفقون او میرے بندیو میں نو دسو نا پھر میری نعمتاں استعمال کرن تو بعد تسی میرا شکریہ ادا کیوں نہیں کرتے میری نعمتاں کھان تو بعد میرے اگے سجدہ ریز کیوں نہیں ہوندے میری نعمتاں کھان تو بعد 5 وقت دی نماز کیوں نہیں پڑھتے اللہ جی کہ میں شکریہ ادا کریدا اپنا لوگوں میں سمجھاواں کہ میں شکریہ ادا کریدا حضرت موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے اللہ جی میں بھی تیرا بڑا شکر ادا کرنا اللہ جی میں بھی ہر ویلے تیریاں تسبیحاں بیان کرتا رہنا کیا کوئی ایسا بندہ بھی ہے جڑا میرے تو زیادہ تیرا شکریہ ادا کرے جڑا شکریہ ادا کرنے والا تیرا میرے تو زیادہ ہوئے اللہ پاک فرماتے ہو موسیٰ نبی جی پریشان نہ ہو جائے میں تھوڑے تو بڑا بھی ایک اپنا شکر ادا کرنے والا بندہ اس دنیا تے بھیج دیتا ہے جڑا میرا تیرے نال زیادہ شکریہ ادا کردا ہے حضرت موسیٰ نبی دے دل اندر خیال آیا اللہ سونیا میں نبی ہاں او امتی ہے میرے نالوں پڑھ کے کہ میں شکریہ ادا کر سکتا ہے اللہ پاک فرماتے ہیں چل نظر اگر بیٹھنا ہی تے تر پہ موسیٰ نبی چل پہ اس بندے دے تلاش دے اندر ترتے ہیں چلتے ہیں حضرت موسیٰ نبی ایک پنڈ دے اندر پہنچے نے ایک بستی دے اندر پہنچے نے پہنچ کر کے کی دیکھے ہیں ایک جناب بندہ بیٹھا ہے جنہیں جناب ہاتھ بھی کام نہیں کرتے جنہیں پیر بھی کام نہیں کرتے کہیں لکھیا جنیاں اکھاں بھی کام نہیں کر دیاں یا انج سمجھو او دے ہاتھ بھی کوئی نہیں او دے پیر بھی کوئی نہیں او دے جناب اکھاں بھی کوئی نہیں تے جناب پھر بھی موسیٰ علیہ السلام نے دیکھے ہیں تے کہنے لگے اللہ جی اے تیرا شکر کیویں ادا کرتا ہوئے گا اے دے کول تے تیریاں نعمتاں پوریاں نہیں اللہ پاک فرماتے موسیٰ جلدی کرن دی لوڑ کوئی نہیں تینوں زیادہ جلدی کرن دی لوڑ کوئی نہیں ذرا قریب جا کر کے دیکھتے صحیح نام کہ میں میری نعمتاں دا شکریہ ادا کردا ہے کہ میں راضی کردا ہے حضرت موسیٰ نبی قریب گئے جا کر کے دیکھے ہے تے جا کر کے کہنے لگے یار تو کی کرنا ہے کہ اللہ تیریاں تعریفاں کردا ہے تیرا کیڑا عمل ہے عرش والے رب نے مینوں تیری ملاقات واسطے بھیجے ہے حضرت موسیٰ نبی قریب آئے نا ایک زبان دے جناب منہ دے نال اپنا کن لگایا یہ کہہ رہے الحمدللہ الحمدللہ اللہ تیری تعریفاں نے اللہ تیری تعریفاں نے اللہ میں تیرا شکر ادا کرنا حضرت موسیٰ نبی کہنے لگے یار تیرے کولے ہاتھ بھی کوئی نہیں تیرے کولے پیر بھی کوئی نہیں تیریاں تے اکھاں چوں نظر نہیں آندا دس تو کس گل دا رب نال شکریہ ادا کر رہا ہے دس نا کیڑی گل دا شکریہ ادا کر رہا ہے شکریہ تے تاں کرنا تیرے پیر سلامت ہون تیرے ہاتھ سلامت ہون تیرے کولے تے ہے ہی کچھ نہیں لیکن اے اللہ دا نیک بندہ جواب دیتا کہنے لگے موسیٰ جی تسی پوچھ دے ہو میں کس چیز دا شکریہ ادا کرنا میرے رب نے مینوں پیر نہیں دیتے او دی مرضی ہاتھ نہیں دیتے تے بولو او دی مرضی اکھاں والی روشنی نہیں دیتی تے او دی مرضی لیکن میں شکر اس گل دا کرنا کہ اس رب نے مینوں اپنا شکر ادا کرن واسطے اس رب نے مینوں اپنا ذکر ادا کرن واسطے زبان تے سلامت دے دتی ہے سبحان موسیٰ جی اس رب نے مینوں زبان تے دتی ہے او میں زبان دا شکریہ ادا کرنا اگر وہ چاہتا میری زبان بھی کھو لینا تو میں رب دا جی کر لوں اس واسطے میں رب دا شکریہ ادا کرنا کہ رب نے میری زبان والی نعمت دی تو میں پوچھنا چاہتا 51 دے رہن والے ہو ساڈے کولے رب دیاں کنیاں نعمتاں میں شروع درد کیتی ہے کہ گرنا چاہیے تے گرنا نہیں سکتے کیا اسی
اتنی نعمتاں استعمال کرن تو بعد رب دا شکریہ ادا کیتا ہے؟ کیا اسی کیا الحمدللہ رب نے دیتا بڑا کچھ، بلکہ ساری حالت یہ ہو جی بن گئی کہ کوئی جناب مربیاں دا مالک بیٹھا ہے تے پوچھو کی حال ہے، خرچے ہی پورے نہیں ہوتے۔ کوئی جناب مال ڈنگر رکھ کے وادو مال ڈنگر بے شمار دودھ بھی دودھیاں نو پائی جا رہے ہیں، پوچھو کی حال ہے، بس بس گزارا ہی ہو رہے ہیں، اور ساڑھے گزارے ہی ہو رہے ہیں، ساڑھے خرچے پورے نہیں ہو رہے۔ ادھر موسیٰ نبی کے دور کا بندہ ہاتھ پیر نہ ہونے دے باوجود اللہ کی تعریف کرتے، دسو معذور بندہ چنگا یا اسی چنگے؟ جدو بیکھو رب دی ناشکری، جدو بیکھو رب دی ناشکری۔ اللہ پاک فرماتے ہیں لوگوں اگر میرا شکر ادا کرو گے تے میں تھوڑا شکریہ ادا کرنے بدلے اندر تونوں اور زیادہ نعمتاں دیواں گا، اور زیادہ فائدے دیواں گا۔ اللہ نے کس طرح فرمایا فَذْكُرُونِي، جدو تسی مینوں یاد کرو گے، جدو میری تعریف کرو گے، اذکرکم میں تانوں یاد کراں گا۔ حضرات اسی رب نوں یاد کرے اللہ کھانا کوئی نہیں، رب یاد کر کے سانوں کھانا دے دے گا، اسی یاد کر کے آکھی اللہ بچے کوئی نہیں، اللہ یاد کر کے بچے دے دے گا۔ تو دنیا دی کوئی بھی فرمائش اپنے عرش والے رب دے سامنے رکھے گا، فَذْكُرُونِی تو جدو بھی یاد کرے گا، اذکرکم اللہ فرماتے میں فوراً تینوں یاد کر لواں گا۔ تو مینوں یاد کر میں تینوں یاد کراں گا۔ بیلی بیلی نو آکھے نا یار جدو تینوں لوڑ پوے مینوں ماڑا دا یاد کری، ماڑی جی کال ماری میں اڑدا جاواں گا۔ حضرات اسی اس بیلی تے نال کرنے ہاں، اس بیلی دیاں تعریفاں دوجے بیلیاں کولے کرنے ہاں، یار وہ تے میرے اوکھے ویلے بھی کام آندا ہے، وہ تے پریشانی دے ویلے بھی کام آندا ہے، وہ دیاں تعریفاں کری جا رہے ہیں جن نے صرف تینوں آکھیا میں تینوں یاد کراں گا، تیرے کام آوے بھویں نہ آوے، لیکن میں عرض کرنا چاہنا جڑا رب تینوں کہندا ہے مینوں یاد کر میں تینوں یاد کراں گا، اس رب دی تعریف دس کنی واری، اس رب دا شکریہ دس کنی واری ادا کیتا ہے۔ تیرے دنیا تے یار بیلی تیرے اس رب نالوں چنگے بن گئے، انہاں دیاں تعریفاں کرے جڑا رب تینوں بے شمار نعمتاں دے انہوں کدے یاد ہی نہ کرے۔ یہ انصاف نہیں ہے، یہ رب دے نال تو جناب بے ایمانی کر رہے ہیں، رب دی محبت دا مول نہیں پا رہے ہیں۔ اللہ پاک فرماتے ہیں لوگوں دوسرے نمبر تے وَاشْكُرُوا جدو میرا شکر ادا کرو گے تے پھر میں راضی ہو جاواں گا، تنوں چاہیے میرا شکریہ ادا کرو۔ وَلَا تَكْفُرُونَ تے میرے نال کفر نہ کریا جے، میریاں نعمتاں دی ناشکری نہ کریا جے۔ آؤ لوگوں میں ایک واقعہ ہور بیان کراں تاکہ تینوں سمجھ آ جاوے کہ شکر ادا کرن والے نوں کی ملدا ہے، ناشکری کرن والے نوں کی ملدا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جناب جا رہے ہیں اللہ پاک دے نال ہم کلام ہون واسطے۔ حضرت موسیٰ نبی طور پہاڑ دی طرف جا رہے ہیں، ایک جناب رستے دے اندر بندہ ٹکریا، کیا لگیا موسیٰ جی اے موسیٰ جی میرا ایک پیغام اپنے رب تک پہنچا دیا جے، میرے اور اپنے رب تک پہنچا دیا جے۔ حضرت موسیٰ کہنے لگے یا تیرا کی پیغام ہے دس کی گل ہے، کہنے لگیا میں عرض کرنی سی کہ رب دا دیتا میرے کولے سب کچھ ہے، اگر میں مال وال ویکھاں اللہ نے بے شمار دیتا ہے، اگر میں دولت وال ویکھاں اللہ نے بے شمار دتیاں نے، اگر میں اولاد وال ویکھاں اللہ نے بے شمار دتیاں نے، تے میرے رب نوں کہہ دے اے اللہ مینوں ہن تیری رحمت دی لوڑ نہیں ہے، اللہ مینوں تیریاں برکتاں نہیں چاہیدیاں، اللہ میرے کولے سب کچھ ہے۔ حضرت موسیٰ نبی نوں ایدا سوال بڑا عجیب لگیا، کہنے لگے چلو پیغام دے دیواں گے۔ چلدیاں چلدیاں ایک اور بندے نال ملاقات ہوئی، کہنے لگے موسیٰ جی کدھر جا رہے ہو؟ کہنے لگے میں اللہ پاک نال ہم کلام ہون واسطے جا رہے ہاں۔ کہنے لگے میرا بھی اللہ پاک تک
کے پیغام پہنچا دیا دے۔ اللہ دے نبی موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا دس تیرا کے پیغام ہے؟ سنیا دے شکر کرنے والا بندہ وے نہ شکر کرنے والا بندہ وے، انہاں دونوں دے اندر فرق ہی ہے۔ اج تو شکر گزار بن جا رب تیرے تے راضی ہو جائے، اج نہ شکرا بن جا رب تیرے تے ناراض ہو جائے گا۔ اے کہنے لگے موسیٰ نبی جی ذرا میری حالت تے ویکھو نا۔ موسیٰ نبی نے ویکھیا اے جسم تے کپڑے بھی کوئی نہیں، اے جسم تے کپڑے بھی کوئی نہیں۔ کہنے لگے موسیٰ جی اللہ پاک نو آکھیا جے میرے تے رحم کر دے وے، اللہ پاک نو آکھیا جے میرے تے کرم کر دے وے۔ موسیٰ نبی نے سنیا، کہنے لگے تیرا بھی پیغام پہنچ جائے گا۔ جا کے موسیٰ نبی اللہ پاک دے نال ہم کلام ہوئے نا، جدو ہم کلام ہون تو بعد موسیٰ نبی دے وحی مکمل ہو گئے، اللہ پاک دے نال گل مکمل ہو گئے۔ انہاں دوواں دے جناب ذکر کر دیتا، اللہ دے دو بندے انہاں نے اپنا پیغام دیتا سی۔ اللہ پاک فرماتے ہیں جدے کول ہر چیز موجود ہے، جدے کول ہر نعمت موجود ہے، انہوں آکھیا دے میرا شکر نہ ادا کریا کرے، انہوں آکھیا دے میرے کہ الحمدللہ نہ کیا کرے۔ اللہ اکبر کبیرہ، آؤ نہ لوگوں توجہ کرنا۔ فرمایا میرا دوسرا بندہ انہوں آکھیا دے میری تعریف کریا کرے، میرا شکریہ ادا کریا کرے۔ غریب نو کیا تو شکریہ ادا کرنا ہے، تیرا امیر ہے ان دے واسطے سمیانے میں میرا شکریہ ادا نہ کرے۔ حضرت موسیٰ نبی واپس آ گیا، جدو جناب انہاں دے وچوں اس امیر بندے کول پہنچے نا، اس امیر انسان کول پہنچے، کہنے لگے موسیٰ جی کی رب نے حکم دیتا ہے۔ فرمایا موسیٰ نبی نے اللہ پاک نے آگے ہے انہوں کہے میرا شکر ادا نہ کرے، جدے کولے ہر نعمت موجود ہے انہوں چاہیے میرا شکر ادا نہ کرے۔ جدو موسیٰ نبی نے اندر پیغام دیتا نا اللہ پاک دا، تو جدے کولے سارا کچھ سی کہنے لگیا اے نہیں ہو سکتا، بڑی گل سنن والے کہندا جی اے نہیں ہو سکتا، میں اس رب دیاں نعمتاں بھی کھاواں، میں اس رب دیاں نعمتاں بھی استعمال کراں، اس کے باوجود میں وہ دی تعریف نہ کراں، میرے کو یہ کام نہیں ہوتا۔ جنہوں رب نے دیتا ہے کی کہہ رہے ہیں میرے کو یہ نہیں ہونا کہ میں رب دا شکر نہ ادا کراں، میں تے کراں گا۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اللہ پاک نے سنیا دیتا ہے اگر تو شکر ادا کرتا رہے گا میں اپنی نعمت زیادہ تو زیادہ ادا کرتا رہوں گا۔ گل سمجھ آئی ہوئے نا تے بہت بڑی بات ہے کہ رب دیاں نعمت اگر نہیں چاہیے تو پھر رب دا شکر ادا نہ کرے۔ وہ کہنا میں کرنا ہے، موسیٰ نبی کہتے رب کہنے میں نعمت پھر ادا کرنی ہی کرنی۔ دوجے پڑھ گئے جا کر کے آگیا اللہ پاک فرماتے ہیں میرا شکریہ ادا کریا کر۔ کہنے لگا موسیٰ دے کس گل دا شکریہ، نہ میں زمیناں دا مالک، نہ میں جانوراں دا مالک، نہ میں کھان پین دا مالک، میرے تے جسم تے کپڑے بھی کوئی نہیں، پھر میں رب دا شکریہ ادا کیویں کراں؟ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اگر یہی گل ہے پھر رب دی ناراضگی جڑی کر دیتی ہو، رب دی ناشکری کر دیتی ہو، پھر رب دے عذاب واسطے بھی تیار ہو جا۔ انہیں شکر ادا نہیں کیتا، انہیں جناب درختاں دے کچھ پتیاں دے نال اپنے جسم دے اذان کو چھٹے نے، اپنے جناب جسم دے اذان چھپا رکھے ہیں، لیکن جب انہیں رب دی ناشکری کیتے کہنا رب نے دتا ہی کچھ نہیں، پھر اللہ پاک دی عذاب آ گیا، اللہ پاک کا حکم آیا، ایک تیز ہوا چلی ہے، تیز آندھی چلی ہے، انہیں جڑے پتھراں دے نال، انہیں جڑیاں چیزاں دے نال اپنے جسم نو اپنی شرمگاہ نو ٹکیا، وہ جناب ہوائے جو پتے بھی لے کے اڑ گئی ہے۔ تے اللہ پاک نے فرمایا جڑا میرا شکر ادا نہیں کرتا اس بندے نو میں زیادہ مال بھی عطا نہیں کرتا۔ فرمایا وہ کہتا میرے کو ہے ہی کچھ نہیں، لیکن ویکھدا کہ اللہ پاک نے کچھ نہ کچھ تے عطا کیتا ہی سلا۔
اگر وہ رب کا شکریہ ادا کر دینا، رب نو کپڑے بھی دے دینا، رب نو جناب پہن واسطے جوتیاں بھی دے دینا، رب زمین جائیداد بھی دے دینا، لیکن انہیں نہ شکری کی۔ ہن اسی دیکھیے بھی اسی انہاں دوواں بندیاں دے وچوں کیڑے بندے دے اندر شمار ہوئے، جڑا بندہ سارا کچھ لین تو بعد بھی کبھی کہ رب نے دیتا ہی کچھ نہیں، میں تے بھوکا مر گیا، میرے تے بچے بھوکے مر گئے، دسو رب کا شکر ادا کر رہے کہ رب شکری کر رہے؟ اور دنیا دیا دولتاں میرے کولے نہیں، اس کے باوجود بھی رب نے نعمتاں دے دیا، کیڑیاں نعمتاں؟ فرمایا عالم نجعل لہ عینین، اوے انسان دنیا دیا نعمتاں وال ویکھن والیا ذرا اپنے جسم تے نظر مار، اللہ پاک نے تینوں دو روشنیاں، دو لائٹاں، علم نجعل لہ عینین، دو اکھاں عطا کیتیاں نے، اگر رب نہ دیندا تو رب دا کی کر لیندا، کدے رب دے سامنے انہاں اکھاں دا بھی شکر ادا کر لیا کر۔ جنہوں دولت نہیں ملی اکھاں تے ملیاں نے نا، انہوں شکریہ ادا کرنا چاہیے کہ نہیں؟ علم نجعل لہ عینین، اللہ کہنا میں اکھاں دیتیاں، ولسانا وشفتین، فرمایا تینوں زبان دیتے، تینوں ہونٹ دیتے، جنہ دے ذریعے تو بولنا بھی ہے، جنہ دے ذریعے تو چیزانوں چیک بھی کرنا ہے، ذائقہ چنگا ہے، یہ ذائقہ چنگا کوئی نہیں۔ اللہ فرماتے میں تینوں زبان دیتے، فرمایا میں تینوں کان دیتے، میں تینوں ہاتھ دیتے، تینوں چلن واسطے پیر دیتے، اور اللہ پاک فرماتے ہیں میرے بندے میں ساری نعمتوں کو بڑھ کے تینوں میں ایک دماغ عطا کیتا ہے، وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، میں تینوں دماغ دیتا ہے، تو چاہے تے اس دماغ کو استعمال کر کے سیدھے رستے تے چل کے اپنے رب کو جنت لے لویں، تو چاہے تے اس دماغ کو استعمال کر کے برے رستے تے چل کے جناب رب دے کو جہنم لے لویں، یہ تیری مرضی ہے، لیکن یاد رکھ میں اللہ پاک نے تینوں بہت بڑی نعمت دماغ والی بھی عطا کر دیتی ہے۔ انسان دیکھے تے صحیح نا، وہ اپنے آپ تے غور نہ کرے نا کہ جنہ کولے انہاں ساریاں چیزاں دے وچوں جڑا رب نے تینوں جسم دیتا ہے، جدے کولے کوئی نہیں انہوں پوچھ کے وے رب نے دیتا ہے پہلو تو شکر ہی نہیں کرتا۔ ایک بندہ جناب 14 جماعتاں پڑھے ہوئے، 16 جماعتاں پڑھے ہوئے، ڈپلومے کیتے ہون، ڈگریاں نہیں ہون، لیکن یہ سارا کچھ کرن تو بعد او دا دماغ جڑا ہل جائے، خراب ہو جائے، وہ جناب بندہ گلی دے اندر جا رہے ہے تو جناب انہوں ڈاکٹر صاحب کہہ کے، انجینئر صاحب کہہ کے، انہوں بڑا عہدے دار کہہ کے نہیں بلائیں گا، بلکہ تیرے چھوٹے چھوٹے بچے بھی کہنے کے وہ پاگل جا رہے ہیں۔ کون جا رہے ہیں؟ وہ پاگل جا رہے ہیں۔ تیریاں کلاساں، تیریاں جناب پڑھائیاں اس وقت ختم ہو جان گیاں جدو اپنی رب نعمت دماغ والی واپس لے لیں۔ آج رب نے فری اندر دیتیاں نے تو شکر ادا کرنے واسطے تیار ہے۔ اللہ اکبر۔ ایک واقعہ نبی پاک دے دور دا، میرے نبی پاک دے ایک صحابی گھر دے اندر فاقے میں، گھر دے اندر کھان پین کا سامان کوئی نہیں، تے آ کر کے دروازہ کھڑکایا، بیوی نے دروازہ کھولیا، تے کھولن تو بعد گھر داخل ہویا، کہنے لگیا بھی اللہ والی بھوک بڑی لگی ہے، کوئی روٹی کا انتظام کر لے، کوئی کھانے کا انتظام کر لے۔ رات مسند احمد اندر حدیث موجود ہے، اور جناب مشکات اندر بھی حدیث موجود ہے، ایک کہنے لگیا کوئی کھانے کا انتظام کر لو۔ بیوی نے جواب دیتا ہے میں اللہ والے میں نبی کے صحابی گھر دے اندر آٹا کوئی نہیں، میں روٹی کی میں پکا دے گھر دے اندر سبزی کوئی نہیں، میں سالن کی میں پکا دے اللہ اکبر کبیرہ۔ یہ جناب اللہ والا ہے، یہ نبی پاک دا صحابی ہے، اللہ دا شکر ادا کرن والا ہے۔ کہنے لگیا میں نو دس سانو پیدا کرن والا کون ہے؟ بیوی نے کیا سانو پیدا کرن والا رب ہے۔ فرمایا سانو اکٹھا کرن والا کون ہے؟
کہنے لگے سانو اکٹھا کرنے والا رب ہے کہنے لگے پھر مینوں دس تے صحیح نام اسی روٹی منگیے تے آخر کدے کولوں اسی کھانا منگیے تے آخر کدے کولوں بیوی بھی سیانی بیوی بھی نیک تے چنگی ہے نام کہنے لگے پھر وہ دے کولوں ہی منگنا چاہیے اے اللہ والا کہندا ہے میرے نبی دا صحابی کہندا ہے تو گھر دے اندر مصلا ڈال اپنے گھر دے اندر بیٹھ کے تو رب کولوں منگ میں باہر جا کے اس رب کولوں سوال کرنا انشاءاللہ رب سانوں دے دے گا حضرات جدوں کوئی نہیں صبر کیتا جدوں بھوک محسوس کیتی ہے اس رب دے کے جا کے دعا دیتی ہے نام تے دعا کردیاں جملے زبان وچوں نکل گئے ایک وجہ تے رہن والے اگر جملے تینوں بھی یاد ہو جان اج تیرے نال بھی انج دے معجزے ہو سکدے نے اج تیرے تے بھی رب انج راضی ہو سکدا ہے انہیں ہاتھ چوکے نے مسجد اندر آ کے یا کسی بھی جگہ دے اوتے بیٹھ کے کہنے لگے اللہ جی پیدا کرنے والا تو ہے سانوں اکٹھا کرنے والا تو ہے مینوں بے شمار نعمتاں دین والا تو ہے تے اج بھوک لگی ہے اج میں اگر تیرا در چھڑ کے کسے ہور دے در تے جا کے سوال کرا تے مینوں شرم آندی ہے سبحان اللہ جی ساری نعمتاں تیریاں پیدا کرنے والا بھی تو تے بھوک لگی ہے سوال کسی اور کو کرا تے مینوں کی آندی ہے شرم آندی ہے لہذا میں آیا بیٹھا میں تیرے کو روٹی لے کے جانی ہے میں کھانا لے کے جانا ہے یقین رب تے پکا ہے نعمتاں کا بھی شکر ادا کر رہے ہیں اے جناب دعا مکمل کیتے اپنے گھر دے اندر پہنچے دروازہ کھڑکایا بیوی نے جناب کھولیا دروازہ کہنے لگیا نے اللہ والی کی بنیا کہندے بننا کیسے جلدی نال گھر دے اندر آ جاؤ جدوں تسی گھر دے وچوں نکلے جے نا گھر دے وچوں نکلدیاں سار ساڈے گھر دے اندر آ جڑی آٹا بنان والی چکی ہے ہاتھ دے نال چلا کے جڑا آٹا بنایا جاندا ہے اے چکی چلن لگ پئی اللہ پاک دی طرفوں اے چکی دے وچوں آٹا نکلن لگ پیا کہندا جناب آٹا کتنا نکلے ہے اتنا آٹا نکلے ہے کہ سانوں وہ جناب اپنے ہتھاں دے نال پرا کرنا پے رہا ہے آٹے دا ڈھیر لگ گیا بیوی کہندی میں جلدی نال آٹا گن کے میں روٹیاں پکا لواں تندور تے میں روٹیاں پکا لواں چولہے تے کہنے لگے جدوں میں آٹا گن کے جناب تندور تے پہنچے اللہ پاک نے تندور دے اندر اگ بھی جلا چھڈی ہے میریاں روٹیاں لان تو پہلے اللہ پاک نے تندور اندر روٹیاں بھی لا چھڈیاں نے سبحان صحیح واقعہ صحیح سند جدو ایسے آقے نو آکے دسے اللہ والے اللہ نے سن لیا اللہ نے قبول کر لیا جدو بندہ نیک ہوئے جدو بیوی نیک ہوئے پھر انجی رب معجزے کر دیندے نے رات اتنا جلدی دے نال روٹیاں اتاری ہے جناب دے اندر خیال آیا اے چکی چل دے رہے اے تے آٹا نکل دے رہے گا لہذا کہنے لگے میں دیکھا تے سینام اے صحابی میرے نبی پاک نے بلایا آگے ساری داستان سنائیے نانے میرے نبی پاک نو دستا ہے آقا جی میرے دل اندر خیال آیا اے آٹا آ کتھوں رہا ہے میں دیکھا تے سینام اے دانے کتھوں پہ رہنے آٹا کتھوں بن رہا ہے کہتا میں جدوں چکی نو چل چک کے دیکھے ہیں اس سے وقت چکی بند ہو گئی نہ میں نو دانے نظر آئے نہ میں نو جناب اور آٹا نکلنا نظر آیا بلکہ جنہ آٹا نکلے ہیں وہ نئی جنابوں سے رک گیا نبی پاک نے فرمایا اے میرے صحابی اگر اللہ تیرے تے رحم کرے اللہ تیرے تے تیری گھر والی تے رحم کرے اگر تو صبر کر جاندا اگر تو صبر کر جاندا اگر اللہ دا شکریہ ادا کر جاندا بے صبری نہ کردا وہ چکی چلدی رہندی میں محمد صلی دی گواہی دے رہا سارا مدینہ اگر اس آٹے نو استعمال کرتا رہندا پھر بھی اس چکی دا آٹا ختم نہیں ہونا سی اچھی بات ہے فرمایا نبی پاک نے میرے صحابی بے صبری نہ کردا میرا شکر کردا اللہ دا شکر ادا کردا چکی چلدی رہندی آٹا پورا مدینہ کھاندا رہندا آٹا مکنا کوئی نہیں سی
سی میں واقعہ تیرے سامنے تا بیان کیتا ہے جب رب نعمتاں دے نا پھر رب دیاں نعمتاں تے صبر بھی کریا کر رب دیاں نعمتاں تے شکر بھی کریا کر انج نہ کریا کر کتوں آ رہیاں نے کتوں آ رہیاں نے تے تک جان دی لوڑ ہی کوئی نہیں جب رب نے دے دتی ہے تیرا میرا کام ہے اسی استعمال کری جائیے ساڈا تو بندا نا اسی استعمال کری جائیے تو پیارے نبی نے کی فرمایا کہ سارا مدینہ کھانا تے آٹا نہ ہو شہر مدینہ کس نبی کا شہر ہے ذرا بولو نا پیار سارے بولو مدینہ شہر کس نبی کا شہر ہے جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا تے دعا کر رہی اللہ جتھے جڑے شہر دی اسی گل کر رہے ہیں جس شہر دا اسی واقعہ بیان کر رہے ہیں اللہ سانو شہر دکھا دے اللہ اس مکے مدینے دیاں زیارتاں کروا دے وہ کیسا شہر ہے مکے تے مدینے دی کیا شان نرالی اے مکے تے مدینے دی کیا شان نرالی جتھے تردا رہیا لوگو کونین دوالی مقام شہر نرالا مدینہ برکت والا مقام شہر نرالا مدینہ برکت والا انہاں شہراں دے رب سونے کیتی خود رکھوالی مکے تے مدینے دی اور مکے مدینے دے بازار مکے دیو نی گلیو سونے دیو نی گلیو مدینے دیو نی گلیو سونے دیو نی گلیو تسی رج رج تکیا تسی رج رج تکیا جیدی کملی کالی مکے تے مدینے دی کیا شان نرالی حضرات مکے شہر دے تسی مدینے شہر دی گل سنی پتہ چلیا رب نے عطا دے تاں بھی شکر کرنا رب نہ دے پھر بھی شکر ادا کرنا ہے آئیے لوگوں میں عرض کرنا چاہنا آج میرے تے تیرے میاد دی گل کرا آج رب تیرے ہے پھر ماڑا موٹا رب دا شکر اللہ تیرا شکر ہے اللہ تیرا شکر ہے لیکن شکر ہے جو نہیں ہے شکر کرن دا اصل جڑا حل ہے اصل جڑا شکر ہے وہ انجی ہے کہ تینوں رب نے نعمتاں دتیاں دولتاں دتیاں مال چنگا دیتا ہے روپے پیسہ چنگا دیتا ہے بینک بیلنس دیتا ہے اصل شکر ادا ہوئے گا جب فجر دی اذان ہوئے پویں روزے ہون پویں غیر روزے ہون پویں رمضان ہوئے پویں غیر رمضان ہوئے شکر کے جو ہوئے گا ساری نعمتاں ایک پاسے کر کے اپنے رب دے سامنے آ کے تو سجدہ کرے پھر تو شکر ادا کرے گا ادھر جناب تو اپنے کام تے کھڑا ہے اپنے مال ڈنگر واسطے کاروبار کام کار کر رہے ہیں ادھر موسم نے کیا اللہ اکبر زور دی اذان دا وقت آیا تیرا دل کرتا ہے میں مال دے پٹیاں دا کچھ کر لواں تیرا دل کرتا ہے میں اپنی ڈیوٹی کر لواں لیکن اللہ پاک دے گھر وچ اگر اذان آئی ہے تو مسجد کے اندر آ کے نماز پڑھی ہے مطلب تو شکر ادا کر دیتا ہے اگر نہیں آیا تے تو نہ شکر کر دیتی رب دیاں نعمتاں دے پھر عصر دا وقت آیا ہن دل کرتا ہے شام ہون والی ہے اپنا کام مکمل کر لواں نماز عصر دی رہندی تے رہ جائے اگر نماز رہ گئی سمجھ تو رب دیاں نعمتاں دی نہ شکر کر دیتے اگر نماز پڑھی تے سمجھ رب دا شکر ادا کیتا ہے پھر مغرب دا وقت آیا ڈیوٹیاں ختم ہو گئیاں مال ڈنگر دا فکر ختم ہو گیا ادھر
جناب ایک زمیندار بندہ یہ کہتا جناب میں گھر جانا ہے بچہ بھی جوڑیاں نے گھر جا کے میں گاواں دا بھی کچھ کرنا ہے پھر جناب آزان آئی ہے مغرب دی موزن نے کہا حی علی الصلاۃ اے لوگو آ جاؤ کامیابی آ جاؤ نماز دی طرف حی علی الفلاح لوگو آ جاؤ کامیابی دی طرف لیکن مال ڈنگر وال ویکھ دین کہ انہاں دا کچھ کلام یا جس رب نے مال ڈنگر دیتا ہے اس رب دا شکر ادا کرا اگر تے مال ڈنگر دی محبت وچ اوتھے رہ گیا سمجھ رب دیاں نعمتاں دی نہ شکری کیتی ہو شکر ادا نہیں کیتا اس طرح جدو عشاء دا وقت ہویا جسم تھکیا ہے جسم تھکاوٹ دے نال چورا چور ہو گیا ہے دل نہیں کرتا مسجد اندر آن نو لیکن دیکھتے اپنے گھر دے اندر بے شمار نعمتاں پیاں نے طرح طرح دا فروٹ پہ ہے سالن روٹی بھی چنگا کھا کے اپنے جسم تے نظر ماردا ہے کپڑے بھی چنگے پہنے نے دل کردا یا رب دیاں نعمتاں تے بڑیاں نے کیوں نہ میں جا کے رب دے سامنے سجدہ کر دیواں اگر تے عشاء پڑھ نہ گیا تے سمجھ تو شکریہ ادا کر دیتا رب دا اگر عشاء پڑھن نہیں آیا وہ بھی اپنے بستر تے سو گیا تے گنجا تے رہن والے سمجھ رب کے نا شکرے کر دیتے ہو اگر نمازہ پڑھ لے گا سجدے کر لے گا پھر شکر ہوئے گا رب دا پھر رب راضی ہے لیکن اگر ساری نعمتاں لے کے اتو زبان وچوں شکر ہے تیرا اللہ تیرا شکر ہے انج دا شکر رب نو نہیں چاہیدا انج دا شکر نہیں چاہیدا گٹھن ہوئی ہے قلعے دے وچوں بڑی نکلی سارے دستا پھردا ہے دوجا دی 60 مڑ ہوئی میری 70 ہوئی اچھا 70 ہوئی ہے کنے دیتی ہے اللہ نے دیتی ہے پھر اللہ دا حق دینے کے کوئی نہیں سوچاں گے پیار کراں گے کوئی مار دے دیاں گے جے دے اگر عشر دے دے گا تو شکریہ ادا کر دیتا ہے اگر نہیں دیتا تو 70 مانتی نہ شکری کر دیتی ہے میں کیڑی گل کراں کیڑی نعمت دا ذکر کراں سیانے ہو سمجھدار ہو گھر دے اندر جا کے فصلاں دے اندر جا کے بیگم نال مشورہ کر کے ویکھیا جے اگر تے رب دیاں نعمتاں بے شمار نے پھر اے نہ ویکھی کہ رمضان گیا تے نویں مسجدوں چلا گیا پھر رب دے سامنے آ کے سجدہ کرنا شروع کر دیں گے اگر رب دیاں نعمتاں نہ ملن اگوں مال دولت نہ ملے پھر بے شک شکر نہ ادا کرے لیکن میں پھر بھی عرض کراں گا اگر تیرے گھر دے اندر ایک ٹائم دی پکی ہے دوجے ٹائم دی پکی کوئی نہیں تے پھر بھی اپنے جسم تے نظر مارے اگر تیرا جسم سلامت ہے تے تیرا حق بندا ہے مسجد دے اندر آ کے رب دا شکریہ ادا کرے اگر جائیداد بھی کوئی نہیں پھر بھی شکریہ ادا کرنے کا حقدار ہے کہ نہیں کرنا چاہیے کہ نہیں سلطان محمود انہوں نے ایک واقعہ میں کل پڑھیا انہوں نے کول ایک بندہ آیا ساڑھے ورگا پڑھیا لکھیا بھی کوئی نہیں تے عقل بھی بس ساڑھے ورگی پوری سی بہت سیانا نہیں کہنے لگے سلطان بادشاہ سلطان محمود مینوں اپنی نوکری تے رکھ لے مینوں کام تے رکھ لے کہنے لگیا میں تینوں کام تے کیوں رکھاں پڑھیا کوئی نہیں کو عقل دا جائزہ لیا تے سمجھدار بھی بولو کوئی نہیں ہن ایہو جے بندے نوں کوئی کام تے رکھ دے بادشاہ دے سوئی نہیں رکھ دے خیر منتاں مخاجہ کرن تو بعد انہوں نے جناب انہوں کام تے رکھ دیا قائم ہو گیا بات مختصر کرا کام تے رکھ دیا ہن بندہ محنتی سی ہوئے پڑھیا نہیں سی محنت کرتا رہا آخر بادشاہ ویکھتا رہا وہ جناب انہوں کام پسند آیا انہوں جناب بچہ والے واڑے چوں کٹ کے تے تھوڑا جا اوپر کر دیا کھان پکان والے پاسے کر دیا اتوں جناب کام پسند آیا تے ذرا ہور ترقی ہو گئی اتوں نے جناب محنت کی بادشاہ نے کام پسند آ گیا انہیں ہور ترقی دے دی حتیٰ کہ میں گل کراں کہ بندہ جناب ایاز نامی بندہ سلطان محمود دے دور دا اے ترقی کرتا کرتا بادشاہ دے وزیراں تک پہنچ گیا کتوں تک پہنچ گیا وزیراں تک تے جدو وزیر بڑھیا نا تے دوسرے جڑے وزیر سن انہاں نوں بڑا دکھ ہویا تکلیف ہوئی تھی یار یہ انپڑھ بندہ ہے ایڈا خاندان بھی کوئی نہیں ماڑے جے خاندان تے ساڈی برابری انہاں نوں بڑی تکلیف ہوئی انہاں آکھیا یار انہاں کو بندوبست کرو مشورہ ہویا
کہ یار آپ سارے رل کے نا بادشاہ نال گل کرنے ہیں کہ آخر انہیں ترقی کیڑی گل تو دے دے. بادشاہ جمع ہوئے عرض کیتے بادشاہ سلامت اسی جناب بڑے بڑے عہدیاں والے تاں ہاں کہ سانوں علم بھی بہت دے ساڈے خاندان بھی اچھے نے لیکن اے جڑے بندے نوں ترقی کیوں دے رہے اینوں ساڈے تو دور کر سانوں نہیں چنگا لگدا. بادشاہ سلطان محمود کہنے لگے اچھا فیصلہ آپ کر لینے ہیں اگر تے ہو گیا پھر آپ انہوں پیچھا بھیج دیں گے کٹ دے گے دربار وچوں اگر یہ پاس ہو گیا تو پھر دونوں یہ برداشت بھی کرنا پائے گا اور یہ ترقی میں قبول کرنا پائے گا. انہوں نے سیم بھی نہیں کی کرنا ہے یہ بلا پاس ہونے لگے. انہوں نے جناب بادشاہ نے کی کیا بہت سارے پھل منگائے فروٹ منگائے تو جناب تھالیاں دے وچ پلیٹاں دے وچ کٹ کے سارے وزیراں دے سامنے لگا دسترخوان لگے ہیں سارے کھا رہے ہیں. جدو سارے اچھے اچھے فروٹ پھل کھا لینا بادشاہ نے ایک بہت کوڑا یا میں سادہ لفظاں وچ کہاں ایک گما منگایا انہیاں پھاڑیاں کیتیاں تے جناب انہیں پھاڑیاں کرن تو بعد انہیں سارے نے تھالی چک کے دو انہیں پھاڑیاں رکھ دیتیاں کہنے لگے انہوں نے کھاؤ. وہ جناب سارے جیڑا کھاوے وہ تھک دے وے جیڑا کھاوے سٹ دے وے نال ایک بادشاہ کملا ہو گیا اے کی کری جا رہے اتنا کوڑا پھل بڑا کھادا جانا لیکن جناب کو ساڑھے ورگا بندہ سی نا انہیں کی کتاب میں دوا دا وہ چکیا ایک سے یا دو پھاڑیاں سے جلدی نہ کھا گیا. وزیر بھی دیکھ رہا ہے بادشاہ بھی دیکھ رہا بادشاہ نالے حیران ہو رہا یار تیرے تے تیری تو کوئی نہیں سی تو آن کی کیتا تینوں کوڑا نہیں لگیا. اس جناب وزیر نے اس مجبور بندے نے غریب بندے نے اس وزیر نے جڑی گل کی تھی وہ سمجھن والی ہے وہ میرے موضوع کے نام مطابقت رکھ دیے. حضرات کہنے آگے بادشاہ جدو جناب سیب دے میں کھاواں تیرا شکریہ ادا کرا کیلے دے میں کھا کے تیرا شکریہ ادا کرا انگور دے تو میں جناب دے کھا کے شکریہ ادا کرا ہر تیرے پھل کھا کے میں تیرا شکریہ ادا کرا جے بچے کوڑا آ گیا میں تیری نا شکری کرا تے میرے کو ایک گل پڑھ دے نہیں میرے کو نہیں یہ گل سمجھ آ رہی کہ ساریاں تیریاں میٹھیاں چیزاں تے میں کھاواں کوڑی آوے تے تیری نا شکری کرا. اللہ اکبر. بادشاہ نے آکھیا وزیرو دیکھو ایدی آئی عطا مینوں پسند ہے تے میں عرض کرنا چاہنا بھائیو رب دیاں میٹھیاں میٹھیاں نعمتاں سوکھا سوکھا جدو رب رکھدا ہے اودوں تو اسی شکریہ ادا کریے جدو پریشانیاں آ جاوے ایک تو ڈنگر ٹر جان زمین دے وچوں گھاٹا پے جائے فصل دے ریٹ نہ چنگا لگے جدو ماڑا وقت آئے اودوں اسی رب دی نا شکری کریے ساڈے واسطے یہ گل بن دے نہیں. جگہ وہ بادشاہ کیا چنگیاں چیزاں کھا کے شکریہ ادا کر سکتا ہے کوڑی شاہ کھا کے بھی شکریہ ادا کر سکتا ہے لیکن میں تے اس بادشاہ کی گل کر رہا جس جیسا دوسرا ہے ہی اور جس بادشاہ کا مقابلہ کرنے والا دوجا ہے ہی کوئی نہیں. اس واسطے وقت اوکھا آوے وقت سوکھا آوے ساڈا کام ہے یہ الحمدللہ اللہ تیرا شکر ہے اللہ تو رکھیا ہے چنگا رکھیا تاں بھی تیرا شکر ماڑا رکھیا تاں بھی تیرا شکر. فذکرونی اذکرکم اے میرے بندے اگر میرا شکر ادا کرے گا میں تینوں پسند کراں گا ولا واشکرونی ولا تکفرون اگر میرے نال کفر کرے گا پھر میں تیرے سے ناراض ہو جاواں گا. اللہ مالک سب عرش والے رب نوں راضی کرنے دی توفیق عطا فرمائے. جی میں رمضان دے مہینے اندر اسی نمازی سا میں عرض کراں گا میرے بھائیو رمضان دا مہینہ گیا ہے اسی کلمہ نہیں چھڑیا اسی اودوں بھی مسلمان سا اسی اج بھی مسلمان ہاں. اگر اودوں تو مسجد اندر آ کے نماز پڑھ سکنا ہے رب دے سامنے سجدہ کر سکنا ہے ہن بھی تو مسلمان ہی ہے رب دے سامنے آیا کر سجدہ کریا کر. اللہ پاک تیرے میرے مال میں برکت عطا فرمائے. اللہ پاک زیادہ تو زیادہ شکریہ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین و آخر دعوانا الحمدللہ.